ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. راستے میں ایک سیاسی پارٹی ریلی تھی جس کی وجہ سے ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. پچھلے مہینے ہم اس نشست میں جو بیٹھے تھے تو وضو کے حوالے سے ابتدا ہماری ہو چکی تھی. وضو کی نیت اور نیت کا کیا طریقہ کار ہوگا. وضو سے پہلے مسواک اور بسم اللہ پڑھنا، اس کے حوالے سے تفصیل سے بات ہو چکی ہے. وضو کی نیت انسان کرتا ہے، دل کے ارادے کا نام ہے. نماز کے لیے آ رہا ہے، وضو کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے شرعی طور پہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں. بسم اللہ پڑھی. اب اس کے بعد آدمی اپنے اصل وضو کے اندر داخل ہوگا. وضو پانی کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی آپ تفصیل کے ساتھ سماعت فرما چکے ہیں. اب پانی کا استعمال ہے پاک پانی. پہلے زمانے میں پانی برتنوں کے اندر موجود ہوتا تھا یا مشکیزوں میں ہوتا تھا، مشکیزے سے پانی پیا جاتا تھا یا استعمال کیا جاتا تھا. ورنہ وضو یا غسل وغیرہ کے لیے عام طور پہ برتن کا استعمال ہوتا تھا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کان یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھونٹ پانی سے وضو اور ایک صاع پانی سے غسل کیا کرتے تھے. اس کے دونوں معنی ہیں کہ اتنی مقدار سے، اور بعض اوقات اتنے اس برتن سے بھی. برتن کا نام ہے، ناپنے کا ایک برتن ہے اور صاع بھی ایک برتن ہے. تو برتن سے وضو کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں نل وغیرہ موجود ہے جس کو ہم کھولتے ہیں اور وضو کرتے ہیں. بہرحال اب یہ ہاتھ پانی کے اندر جائے گا یا اس ہاتھ سے آپ نے پانی لے کر اپنے جسم تک پہنچانا ہے. اس ہاتھ کا پاک ہونا ضروری ہے نجاست سے. اگر پاک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہاتھ آپ کا پاک ہے، کوئی گندگی غلاظت مٹی لگی ہوئی ہے یعنی میلا ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، تو یہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کے استعمال سے پہلے پھر بھی اسے دھو لینا چاہیے. ہاتھ کو پھر بھی دھو لینا چاہیے. اندر پانی کے ہاتھ ڈالنے سے پہلے برتن کو انڈیل کر ہاتھ کے اوپر پانی گرا لیں یا کسی برتن سے، چھوٹے برتن سے پانی نکال کر اپنے ہاتھوں پر ڈال کے ان ہاتھوں کو پہلے صاف کر لیں. نل کھول کے اپنے ہاتھوں کو پہلے 3 دفعہ دھو لیں. اور یہ طریقہ عمومی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ نے وضو کا طریقہ نقل کیا ہے انہوں نے ذکر فرمایا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے جو مشہور وضو کا طریقہ ہے جس میں انہوں نے اپنے شاگرد اور دیگر کئی لوگوں کے سامنے وضو کر کے ان کو دکھایا تھا، اور اس میں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا تھا. حالانکہ امید یہی ہے کہ وہ ہاتھ پاک ہوں. یہ اس صورت میں جب ہاتھ صاف ہوں، پاک ہوں، تو ہاتھ شروع میں پھر بھی انسان دھوئے. لیکن اگر انسان کو یقین ہے کہ ہاتھ ناپاک ہے یا انسان کو شک ہے کہ اس ہاتھ پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، یقین ہے پھر بھی گندگی لگی ہے، شک ہے کہ انسان رات کو سویا ہے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسے فلاحتکم من نومی فلا یدخل یدہ فی الاناء حتی یغسلها ثلاثا، تم میں سے جب کوئی نیند سے بیدار ہو، سو کر اٹھے تو اپنے ہاتھ کو ڈائریکٹ پانی کے برتن میں وضو کرنے کے لیے، ہاتھ کو دھونے کے لیے نہ ڈالیں، ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اسے نہیں پتا رات کو یہ ہاتھ اس کا کہاں کہاں گیا ہے، ساتھ رات کہاں گزاری ہے۔ کیا مطلب ہے کہاں گزاری ہے؟ کیونکہ ہمارے بعد آج کے دور کے مجددین مثقفین جن کو دین کی صحیح تشریح اور سمجھ اب آئی ہے، جو معتزلہ کی فکر سے متاثر ہیں، جن کے سارے نظریات عقل پرستی پر مبنی ہیں، وہ اس قسم کے حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب معتزلہ نے بھی اڑایا، آج کے دور کے مسلمان بھی اس قسم کے حدیث کا مذاق باقاعدہ کہ ہاتھ کہاں گیا تھا، میرا ہاتھ تو میرے ساتھ تھا، جیسے میری ٹانگیں میرے ساتھ تھی، یہ ہاتھ میں یہاں سویا ہوں، میرا ہاتھ امریکہ تو نہیں چلا گیا، میرا ہاتھ کسی دوسرے ملک دوسرے شہر تو نہیں چلا گیا، کسی دوسرے کمرے میں یہاں سویا ہوں، یہ ہاتھ میرے ساتھ ہے، ٹانگیں میرے ساتھ ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرمایا اسے نہیں پتا رات کو اس کے ہاتھ میں رات کہاں گزاری، کہاں کہاں گیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے سمجھنے کی، ایک اس دور کے حساب سے، ایک آج کے دور کے حساب سے۔ اس دور کے حساب سے لوگ عام طور پر اظہار پہنا کرتے تھے، اظہار کہتے ہیں تہبند کو، دھوتی کو، جو عام طور پہ پرانے ہمارے شہروں میں، دیہاتوں میں، دیہاتوں میں تو آج بھی ہے، شہروں میں بزرگ وغیرہ حضرات آج بھی پہنتے ہیں۔ وہ شلوار کی طرح سلی ہوئی نہیں ہوتی، کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ کھیتی باڑی والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اب رات کو انسان جب سوتا ہے، یہ ہاتھ کھل کر بات اگر کی جائے تو انسان کے جسم پر خارش ہوتی ہے، شرمگاہ پر بھی ہاتھ جا سکتا ہے، لگ سکتا ہے۔ انسان سوتا ہے، خواب میں 10 چیزیں دیکھتا ہے، کوئی جسم سے، اس کی شرمگاہ سے کوئی ناپاکی کی چیز خارج ہو سکتی ہے جس پر انسان کا ہاتھ لگ جائے اور یہ ہاتھ ناپاک ہو، ممکن ہے، یہ شک والی بات ہے۔ اب اطمینان کیا، طہارت کے معاملے میں 100% انسان کو یقین ہونا چاہیے، 100% یقین۔ اپنے اس ہاتھ کی معمولی سے نراست سے سارے پانی کو انسان گندا نہ کر سکے، اس لیے اپنے ہاتھ کو جب یقین ہو کہ ہاتھ گندا ہے، جب شک ہو کہ ہاتھ گندا ہے تو دھونا لازمی ہی لازمی ہے، کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر پاک صاف ہے پھر بھی انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کہ آپ نے ہمیں سمجھایا، کیونکہ اب آپ اسے اعلیٰ بنائیں گے، استعمال کریں گے ہاتھ کو پانی پہنچانے کے لیے اپنے جسم کے بقیہ اعضاء، تو یقینی طور پر اس ہاتھ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ہے شریعت کی نور اندیشی اور آپ کے اور میرے حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی۔ یہ تو ہمیں دنیا سکھا رہی ہے جب سے کورونا آیا ہے کہ ہاتھ ملانا نہیں ہے، ہاتھ دھونا ہے، 20 سیکنڈ تک دھونا ہے، یہ کرنا ہے، ورنہ پہلے جائیے آپ ہمارے یہاں کہ کبھی آپ سوچیں یہ جو بعض اوقات کہیں پر واش روم میں، باتھ روم میں، کہیں پر استنجا کی جگہ پر آپ کو شاور لگا ہوتا ہے استنجا کے لیے، تو اس کو عام طور پہ مسلم شاور کہتے ہیں، سنا ہے نا آپ، اس کو مسلم شاور کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ امریکہ، یورپ، ان ممالک میں کوئی استعمال نہیں کرتا سوائے مسلمانوں کے، یہ ہے ہی استعمال مسلمانوں کا، ایجاد ہی کیا، انہوں نے اپنے لیے کیا، خود ہی استعمال کرتے ہیں، انگریز آج بھی نہیں کرتے۔ مسلمان تو استنجا کے لیے، ان چیزوں سے اپنی صفائی و ستھرائی کے لیے اس حد تک پہلے سے ہیں، ہاتھ کی صفائی اس حد تک ہو کہ اگر شک ہو کہ اس پر گندگی ہے، شک ہو تو دھو لو۔ اور ابھی ہمیں سکھایا جاتا ہے ہاتھ کہیں پر ملایا ہے نہیں ملایا، کہیں گئے ہو نہیں گئے، منہ پر ماسک لگا کر رکھو اور 20 سیکنڈ، پتہ نہیں 40 سیکنڈ تک ہاتھ دھو تاکہ وہ جرثومہ مر جائے، اس لیے کہ اگر وہ آپ کے اندر چلا گیا تو آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے گا۔ کتنے لوگ مرتے ہیں کورونا سے؟ پاکستان کا ایک اگر آپ فیصد میں حساب کتاب نکالیں، 2% لوگ جو متاثر ہیں، جو ان کے سامنے آئے ہیں، اس میں سے 2% لوگ مرتے ہیں، اور اس میں ہمیں حفاظت کے لیے اتنے اصول دیے جا رہے ہیں، اس حد تک ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ اور جب شریعت یہ اصول ہمیں یقینی طور پر دے کہ آپ قرآن، تم عالم و اللہ، تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے، تمہیں زیادہ بہتر پتا ہے تمہارے بارے میں، اللہ کو پتا ہے، تمہارے اس جسم کو، وجود کو بنانے والا، اندر پوری کاریگری جس کی ہے، سبحان اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ پوری اللہ کی ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز نقصان دہ اور کیا چیز فائدہ مند ہے۔
اس نے جب بتا دیا اپنے نبی کے ذریعے سے، تو جن لوگوں نے مذاق اڑایا وہ تو چلے گئے، انہوں نے جو اپنا انجام دیکھنا ہوگا وہ دیکھا ہوگا، لیکن کم از کم ہمیں ان چیزوں کے بعد اللہ اس کے رسول پر جب یہ نشانیاں نظر آتی جائیں تو اللہ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اندھا اعتماد اور یقین پہ روکنا چاہیے۔ میں اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا، سائنس ابھی اس حد تک پہنچی نہیں اور کبھی پہنچ بھی نہیں سکتی۔ جو احکامات میرے خالق نے مجھے اپنے نبی کے ذریعے سے عطا فرمائے وہ یقیناً 100% میری حفاظت کے لیے، میرے فائدے کے لیے۔ تو یہ ہاتھ جو ہے ابتدا میں شریعت نے کہا دھو لیں سب اور صاف ستھرا رکھیں۔ اس کے بعد اب آپ کا اصل وضو شروع ہوگا۔ یہ اعلیٰ دھل گیا، کیونکہ یہ ہاتھ آپ کے جب آپ کونیوں تک بعد میں ہاتھ دھوتے ہیں وضو کے دوران اس وقت بھی دھلتے ہیں، یہ ہاتھ اس وقت بھی دھلتے ہیں یہ ہتھیلی، لیکن شروع میں ان کو دھلوایا جاتا ہے تاکہ آپ جب پانی پہنچائیں گے دیگر قسم کے حصوں تک تو یہ ہاتھ پاک ہو جائے۔ یہ ہاتھ، یہ کلائی اس کو کہا جاتا ہے، جو ہاتھ ہے اس کو یہاں تک انسان اس حصے کو کلائی کے حصے تک سامنے سے اچھی طریقے سے 3 دفعہ دھوئے، 2 دفعہ دھوئے، 1 دفعہ دھوئے، 3، 2 اور 1 کا مسئلہ انشاءاللہ پورا وضو کا طریقہ ذکر کرنے کے بعد آپ کو ذکر تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب نماز کے لیے آؤ بے وضو ہو تو وضو کرو، اور اس وضو کا طریقہ ہے کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو، چہرہ اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں، عربی میں وجہ مواجہہ سے، مواجہہ کہتے ہیں جس کو ہم عام طور پر ہمارے یہاں انگریزی کا جو استعمال ہوتا ہے فیس ٹو فیس، اور اردو میں استعمال ہوتا ہے آمنا سامنا، یعنی جب دو لوگ آمنے سامنے ہوتے ہیں، بالکل جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس کو عربی زبان میں چہرہ کہا گیا، جو چیز سامنے سب سے پہلے نظر آ رہی ہے اس حصے میں اس کو عربی زبان میں چہرہ کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چہرے کو دھو، کیسے دھوئیں، کتنا دھوئیں، اس طریقے سے دھوئیں، یہ سارے سوالات تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دے کر حل فرمایا۔ سیدنا عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ وضو کر کے دکھایا تو انہوں نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد کلی کے لیے پانی لیا اور یہ پانی منہ میں ڈالا، کلی کہتے ہیں عربی میں مضمضہ ہے، مضمضہ کہتے ہیں ادخال الماء فی الفم وتحریکہ، پانی کو منہ میں ڈالنا، اس کو اچھی طریقے سے ہلانا اور باہر نکالنا، یہ کلی کہتے ہیں۔ بعض لوگ پانی لیتے ہیں ہلکا سا ہونٹوں پر اور سامنے کے دانت کے حصے پر لگایا اور ایسے کیسا باہر نکالا، یہ کلی نہیں۔ کلی کا صحیح طریقہ یہ ہے جیسے ہمارے یہاں ہر کام میں ہم تھوڑی بہت انگلش کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، یہاں تک کرنا ہے، کوئی تھوڑا بہت کر لیتا ہے، کوئی رکوع پورا کرنا ہوتا ہے آدھا جھک جاتا ہے، تو وہ جہاں ہمارے یہاں ہر جگہ سہولیات ہیں تو وضو کے اندر بھی لوگوں نے سہولیات اختیار کی ہوئی ہیں جو کہ شریعت سے ٹکرا جاتی ہیں۔ پانی پورا کا پورا آپ کے منہ میں جائے گا کلی، اس کو آپ نے ہلانا ہے اور باہر نکالنا ہے، ہلا بھی ہلایا اندر گیا اور سارے اجزاء تک پہنچ گیا، باہر آ گیا کلی ہو گئی۔ سیدنا عثمان نے 3 دفعہ کی اور اس کے بعد پھر پانی لیا یا اسی پانی سے جس پانی سے کلی کی ہے، دونوں طرح روایات کے اندر ثابت ہے۔ زیادہ صحیح روایات کے اندر، صحیح بخاری اور زیادہ تر روایات کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو پانی لیتے تھے، ایک ہی، یہ ہاتھ میں پانی لیا ایک دفعہ، آدھا منہ میں ڈالا اور آدھا ناک میں ڈالا۔ منہ میں ڈالنا کلی ہے، ناک میں ڈالنا ناک صاف کرنا کہلاتا ہے، اس کو عربی زبان میں احادیث میں جو اس کے لیے ہے استنشاق اور استنثار کرنا، ثم استنشق ثلاثا، پھر اللہ کے رسول نے 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا۔ استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی ڈالنے کو، اور استنثار کہتے ہیں ناک سے پانی نکالنے کو، جھاڑنے۔ ناک میں پانی ڈالنا بھی ہے اور ناک سے پانی نکالنا بھی ہے، یہ اللہ کے نبی نے کیا، یہ آپ کا عمل ہے، آپ کا طریقہ ہے، جس کو علماء احناف نے بھی، علماء مالک، کئی لوگوں نے اس کو کہا سنت ہے۔ سنت اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول کا عمل ہے، فرض نہیں ہے کہ اس کے بغیر وضو ہو جائے گا۔ وضو کے 4 فرائض ہیں ان کے نزدیک، آپ کا چہرہ، ہاتھ کونیوں تک، سر کا مسح اور پیر ٹخنوں سمیت، یہ 4 فرائض ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو فرض کہا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ نے فرض کہا ہے وہ فرض ہے، کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کسی چیز کو فرض نہیں کہہ سکتے؟
کہہ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ اس چہرے کو دھونے کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا چہرے کو دھو، ہمیں نہیں پتا چہرہ کس طریقے سے دھونا ہے، یہ منہ چہرے کے اندر ہے۔ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا منہ کا حصہ چہرہ نہیں ہے، ناک آپ کی چہرہ نہیں ہے۔ آنکھوں کے متعلق شریعت کی رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی کہ آنکھوں کے اندر دھونا ہے، کیونکہ یہ بھی چہرہ ہے۔ بعض صحابہ سے آثار ملتے ہیں کہ وہ پانی ڈال لیا کرتے تھے آنکھوں کے اندر، کہ یہ بھی چہرے کے اندر داخل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح سند سے آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا نہیں ملتا، منہ کے اندر، ناک کے اندر۔ اب آئیے چہرے پر۔ اب چہرہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، جس کو اہل علم نے اس کی تعریف کی ہے اس بنیاد پر کہ اس حصے کے اندر جس چیز کا نام شریعت نے کچھ اور رکھ دیا وہ چہرے سے باہر ہے۔ اس کو کان کہہ دیا گیا، ادھنا، اس کا الگ حکم آئے گا آگے۔ اس کو راس کہہ دیا، سر، پیشانی، بدا بمقدم راسی، اس کا حکم الگ آ گیا کہ اس پر مسا کرنا۔ یہ آپ کا چہرہ ہے، چہرے کے بعد یہاں سے آپ کی گردن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چیز ہی الگ ہے، یہ عضو بھی الگ ہے، اس سے معاشرہ فیس ٹو فیس سامنا نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشانی سے لے کر، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک، ایک کان کی لو سے، کان کے کنارے سے، اس سائڈ سے لے کر یہاں تک، یہ پورے اس گولائی کے اندر جو ہے یہ آپ کا چہرہ ہے۔ اب اس میں اللہ کے نبی نے کلی کی بھی، صرف عمل نہیں کیا بلکہ سنن ابی داؤد میں ہے اذا توضأت فمضمض، حکم دیا، قول ہے۔ اور دلالت اصولیہ کے اندر جو سب کے نزدیک معتبر ہے، جب قول آ گیا اس کی دلالت امر پر، وجوب پر دلالت کرتی ہے، امر ہے تو وجوب کے لیے۔ استنشاق کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امر کا صیغہ منقول ہے۔ استنثار کے لیے، استنثار کے لیے، ناک چھاڑنے کے لیے فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، اس کے لیے بھی الفاظ کے اندر عمل کے ساتھ ساتھ الفاظ موجود۔ بتانے کا مدعا یہ ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ سنت اور اس کو چھوڑ دینا کہ پانی کم ہو یا جلدی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ صرف اپنا منہ دھو کے جا چکا دیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے کوئی وضو ایسا صحیح صنعت کے ساتھ منقول نہیں ہے جس میں آپ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا منقول نہ ہو۔ یہ انسان کو کام کرنا ہے لازمی، اس کو آپ پہلے جو اصطلاحات انہوں نے ایجاد کی اس کے مطابق آپ اس کو فرض ہی لیں۔ چہرے کے اندر داخل ہے، اللہ نے چہرہ دھونے کا حکم دیا۔ اب آپ کا چہرہ دھلے گا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ آپ نے اس چہرے کو دھونا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس بار وہ اچھی طریقے سے آپ کا چہرہ دھل جائے۔ اب بعض اوقات داڑھی ہوتی ہے ساتھ، داڑھی کا بھی سامنا ہوتا ہے، یہ داڑھی بھی بچ کے اندر آتی ہے۔ اس پہ جو روایات اللہ کے رسول سے منقول ہیں، خلال کی روایات بھی چند صحابہ کرام سے منقول ہیں، تو جو چھوٹی داڑھی ہوتی ہے جو چہرے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کھال کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ تو چہرے کے اندر داخل ہے، اس کھال کے ساتھ ایک نیچے لمبی لڑکی نہیں کہ اس کو آپ کہیں کہ یہ داڑھی ہے۔ اب وہ داڑھی اگر آپ ان بالوں کو نہیں دھوئیں گے تو وہ چہرے کی کھال نہیں دھلے گی، وہ چہرہ نہیں دھلے گا، چہرہ ناقص ہے۔ اس لیے چھوٹی داڑھی وہ تو دھونا لازمی ہے۔ داڑھی کا سامنے کا حصہ، اس کے اوپر بھی امرار الماء، ایسے جب انسان دھوتا ہے تو ہاتھ اوپر پھیرتے ہیں، یہ اصل ہے، تاکہ وہ جو غسل کا حکم ہے پورا ہو۔ خلال وارد ہوا ہے، باقی داڑھی کو پورا پانی لے کر چھوڑ دینا، چہرہ جس طرح سے آپ پانی لے کر اوپر پھیرتے ہیں اس طریقے سے پورا پانی لے کر پوری داڑھی گیلی کر کے اچھی طرح نچوڑ دینا، کسی حدیث میں وارد نہیں ہے۔ پوری داڑھی کو پورا نچوڑ دینا، بڑی اگر داڑھی ہے، بڑی اگر داڑھی ہے اس کو نچوڑ دینا پورا پانی کے ساتھ، پورا دھو لینا، کسی کی صحیح حدیث کے اندر یہ عمل وارد نہیں، کیونکہ یہ چہرے سے نیچے آ گئی ہے۔ اس کے لیے امرار الماء تو ہے، پانی گزارنا تو ہے اس کے اوپر سے، خلال بھی اندر، خلال اندر ہوتا ہے، خلال اوپر نہیں ہوتا، خلال اندر ہوتا ہے، اندر آپ خلال کر لیں انگلی سے، گیلی انگلیوں سے، لیکن اس کو پورا دھوئیں گے، پورا پانی لے کر اس کے اوپر پورا ڈال کے، یہ کسی حدیث کے اندر وارد نہیں ہے۔ یہ داڑھی کا حکم ہے، سر کو یہاں تک دھونا ہے، کان کیجیے، اور اس حصے میں جو بھی حصے وضو کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بھی حصہ ایسا ہے کہ جہاں پر پانی پہنچنا مشکل ہے یا وہ جگہ سوکھی رہ سکتی ہے، غسل کے اندر جو بھی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر پانی خود سے نہیں پہنچے گا، وہاں پر پانی پہنچانا پڑتا ہے۔ ناف ہے، ناف کے اندر پانی بعض اوقات نہیں جاتا، ہاتھ سے انسان کو پہنچانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ حصہ ہے آپ کی آنکھوں کا،
ہلکے ہیں پلکے ہیں، اگر اس تک پانی پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پہنچا تو آپ ہاتھ سے اس طرح اپنے ہاتھ کو گزاریے تاکہ یہ جگہ اچھی طریقے سے گیلی ہو جائے، تاکہ آپ کا کوئی عضو اس حصے کے اندر خشک نہ رہے، کیونکہ اللہ نے دھونے کا فغسلوا حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ یہ آپ کا چہرہ ہو گیا فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو مرفق تک دھو، یہ آپ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ عربی زبان میں اس کلائی تک حصے کو بھی کہتے ہیں، کونی تک حصے کو بھی کہتے ہیں، اور کندھے تک حصے کو بھی، یہ پورا ہاتھ ہے، اور اردو زبان میں بھی ہاتھ کا اطلاق اس پورے حصے پر ہوتا ہے۔ کسی کے یہاں چوٹ لگ جائے وہ کہے گا میرے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی، کسی کے یہاں چوٹ لگ جائے وہ کہے گا بازو ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تو بازو الگ بھی نام ہے، عربی میں بھی اس کو عضد الگ سے بھی نام ہے، لیکن یہاں سے لے کر یہاں تک عربی زبان میں اس کو پورا ہاتھ کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا اپنے ہاتھ کو دھو مرفق کونی تک، اور کونی بالاتفاق دھونے کے اندر شامل ہے۔ بالاتفاق کیوں شامل ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے عمل سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ چیز قرآن مجید نے ذکر کی، مجمل تھی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس قرآن مجید کے حکم کی، تو آپ نے کونیوں کو دھویا۔ پھر عربی زبان کے اسلوب سے بھی، جو عربی زبان کے قواعد ہیں ان سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ مرفق دھونے کے اندر شامل ہے، کونی دھونے کے اندر شامل ہے۔ اب آپ کونی کے اوپر تک دھوئیں گے اچھی طریقے سے اپنے ہاتھ کو، اور یہ حصہ اب آپ کا دھوئے گا، یہ اب دھونا ہے۔ اس میں جو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہے اس میں خلال بھی وارد ہے، اگر یہ جگہ خشک ہے جیسے سردیوں میں ہوتی ہے تو اچھی طریقے سے انسان جگہوں کو گیلا کر لے، یہ ہاتھ کے ان حصوں، اور اچھے طریقے سے پانی پہنچا کر اس کو گزار دے۔ اس کو نل کے نیچے رکھ کر کھڑا نہیں کرنا، جس طرح ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ نل کھلا ہوتا ہے، نل کے نیچے ہاتھ کیا ہٹا لیا، دوسرا ہاتھ کیا اور ہٹا لیا، وہ ہاتھ تو نیچے چلا جاتا ہے، پانی گاؤں کا گزر جاتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی آگے پیچھے سے حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ جو سادہ ہے، جس میں آپ اس طرح کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے اور اطمینان بھی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی ایک مد سے وضو کرنے کا کرتے، ایک مد ان شاء اللہ چاہ تو آپ کو لا کر دکھائیں گے، اگلی محفل میں یاد نہیں رہا، جب خیر اس کی بات آئی کہ مد کی تو اس وقت کریں گے۔ وہ ایک چلو پانی ہوتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لیں اور یوں ڈالیں اور اچھی طریقے سے اس کو مل دیں، رگڑ دیں، اچھی طرح ہو گیا تو ایک اور دفعہ لے لیں، اطمینان نہیں ہے آپ کو 2 دفعہ آپ کر لیں، یہ آپ کا پانی بھی ضائع نہیں ہوا، آپ نے تھوڑا سا پانی لیا اور لے کر ڈال کے اچھی طریقے سے آپ نے مل لیا۔ اب دوسرے ہاتھ پہلے سیدھے ہاتھ پہ کیجیے، پھر الٹے ہاتھ پر کیجیے، یہ بات اللہ کے رسول کے طریقے سے۔ اچھا، اس چیز میں آگے انشاءاللہ جب ہماری ترتیب کی بات آئے گی تو اس میں ذکر کر دیں گے۔ یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پہلے سیدھے ہاتھ کو دھوتے تھے، پھر الٹے ہاتھ۔ پہلے تو چہرہ تھا نا، وہ تو ایک ہی تھا، اس میں تو ایک ہی ساتھ آپ نے پانی ڈالا، کوئی روایت میں وارد نہیں کہ پہلے آپ نے سیدھی جانب پانی ڈالا پھر الٹی جانب پانی ڈالا چہرے میں۔ اب یہاں پر ہاتھ میں ایک ہاتھ آلہ بنے گا، دوسرا ہاتھ اس پر کام ہوگا، ایک وقت میں ایک ہی کام ہوگا، لہٰذا پہلے سیدھا ہاتھ دھلے گا پھر الٹا ہاتھ دھلے گا، اور اللہ کے رسول ہر کام میں دائیں جانب کو پسند فرمایا کرتے ہیں۔ باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ ابھی تقریباً ہمارا وقت ختم ہونے کو ہے، 2 باتیں آخر کی رہ گئی ہیں، پھر آگے چند چیزیں مزید ہیں۔ اب ہے سر کا مسا۔ سر کا مسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روایات کے اندر وارد ہوا ہے، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسا کیا کرتے تھے۔ اس سر کے مسا کے لیے علیحدہ سے پانی لینا کسی صحیح روایت کے اندر ثابت نہیں ہے، اور کسی روایت میں یہ بھی نہیں ہے کہ علیحدہ سے پانی نہیں لینا چاہیے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ کے ہاتھ اتنے گیلے ہیں جس سے مسا ہو جائے گا، اسی پانی سے آپ مسا کر دیجیے۔ اگر آپ کے ہاتھ اتنے گیلے نہیں ہیں تو آپ دوسرا پانی لیں گے، لاکھ ورنہ سر کا مسا نہیں ہو سکتا۔ ہاتھوں میں اتنا گیلا پن ہے کہ سر کا مسا ہو جائے گا تو الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روایت میں صراحت کہیں نہیں ہے، وضاحت کہیں نہیں کہ پانی لیا یا نہیں لیا۔ اسی طریقے سے کانوں کے مسا کے لیے بھی کہیں صراحت نہیں ہے سر کے مسا کے بعد کہ پانی لیا یا نہیں لیا۔ تو کانوں کے مسا کے لیے بھی ضرورت ہے تو پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے تو پانی نہیں لیجیے، کیونکہ مسا کرنا ہے، مسا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، موجود ہے تو لینے کی ضرورت نہیں ہے تو لینا پڑے گا، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ یہ کوئی تفصیلات احادیث میں علیحدہ سے پانی لینے کی وارد نہیں۔ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا، آپ نے ایسے ہاتھوں کو جو صحابہ نے نقل کیا ایسے سر پر رکھا،
اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر سر آگے سے پیچھے لے گئے گدی تک. گدی اس کے اندر شامل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے میں ذکر کرتا ہوں. واپس اس ہاتھ کو اسی طریقے سے گھما کر آپ آگے لے آئے اور اس کے بعد اپنی یہ شہادت اور انگوٹھی کی انگلی کو استعمال کیا. کان کے مسا کے لیے اندر انگلی ڈال کر اس کو گھمایا اور سر کا مسا کے ساتھ ساتھ الغنان میں نماز کی بعض روایات کے اندر یہ بھی منقول ہوا ہے اور الگ سے بھی منقول ہے کانوں کا مسا، کیونکہ سر کے اندر داخل ہے. الغنان میں نماز یہ سر کے اندر داخل ہے. اس کے اندر انگلیاں ڈال کر اچھی طریقے سے اللہ کے رسول نے گھمائی. کان کے پیچھے کا بھی اس پچھلے حصے کا بھی مسا. گدی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسا کا کوئی تذکرہ کسی روایت میں نہیں فرمایا. اور یہ گردن ہے، گدی ہے، الگ حصہ ہے، الگ عضو ہے، سر نہیں ہے. سر کے مسا کا وارد ہوا ہے، گردن یا گدی کے مسے کا کسی حدیث میں کچھ بھی وارد نہیں ہوا. ہم اپنی مرضی سے کسی چیز میں آگے نہیں بڑھ سکتے. پیروں کے دھونے کا حکم ہے، ہاتھوں کے دھونے کا حکم ہے. میں کہوں پیر بھی دھو رہا ہوں، ہاتھ بھی دھو رہا ہوں، میں اپنے گھٹنے بھی دھو دوں. میں کچھ اور اپنے جسم کا حصہ اپنی طرف سے طے کر لوں، مجھے جو ہے اپنے کندھے بھی اوپر سے دھونے چاہیے، مجھے اپنی بغلیں بھی دھونی چاہیے. اپنی مرضی نہیں ہے. نظافت تو ہے لیکن عبادت ہے. عبادت میں اپنی مرضی نہیں چلاتے. کسی بھی صحیح روایت کے اندر گدی کا مسا اس طریقے سے کرنا ثابت ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سر کے مسے کا کہا اور سر کا اطلاق پورے سر پر ہوتا ہے. یہ کہنا کہ جی چوتھائی سر یہ فرض ہے، باقی سب سنت ہے، لہٰذا کبھی جلدی ہو یا ویسے کچھ ہو تو آپ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صرف یوں کرتے ہیں اور یوں کر کے واپس اپنی ٹوپی یوں کی یا نہیں پہنی تو اتنے سر کا مسا کیا اور آگے چلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی ایک روایت میں بھی اشارتاً بھی ایک چوتھائی سر کا مسا وارد نہیں. پگڑی پر آپ نے مسا کیا، اس میں اپنی پیشانی کا مسا کیا، اس کی ایک اپنے ان کے استدلالات ہیں جو حضرات اس کے قائل ہیں، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، خیر اس کا وقت نہیں. یہ اللہ کے رسول کے سر کے مسا کا طریقہ کار تھا. گردن اس کے اندر گدی شامل نہیں ہے، کان اس کے اندر شامل ہے. آخر میں پیر دھونے ہیں آپ نے، سیدھا پیر پہلے، الٹا پیر بعد میں. ان پیروں کے دھونے کے اندر آپ نے ٹخنوں سمیت پیروں کو دھونا ہے. وارجلکم الی الکعبین، ٹخنوں سمیت پیروں کو دھونا ہے. انگلیوں کا خلال سنن نسائی کی حدیث کے اندر وارد ہے. اس خنصر انگلی کے ساتھ الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پیر کے لیے اور سیدھے پیر کے لیے وارد نہیں ہے کہ اس کے لیے سیدھے ہاتھ کو استعمال کیا یا الٹے ہاتھ کو. تو عام طور پر اللہ کے رسول نے ایسی جگہوں کو عام طور پر کسی صحیح روایت پر وضاحت نہیں ہے. الٹے ہاتھ سے ہی اس طرح کی نظافت کے جہاں پر معاملات ہوں، جہاں پر گندگی وغیرہ صاف کرنی ہو یا میل کو چاہے ہٹانی ہو تو وہاں پر عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ کو استعمال کیا ہے. کوئی سیدھا ہاتھ بھی اگر استعمال کرتا ہے کسی حدیث میں یعنی کوئی وارد نہیں، الٹا کر لیتا ہے دونوں جانب معلومات کی وجہ سے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. انگلیوں کے درمیان خلال کرنا تاکہ وہ اچھی طریقے سے پانی پہنچ جائے. سردیاں ہیں، ٹخنے خشک ہوتے ہیں، ان کے اوپر سے پانی گزرنا کافی نہیں ہے، ان کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ سے رگڑنا لازمی ہے تاکہ وہ جگہ تر ہو جائے. ایڑیاں یہ جگہ عام طور پر اچھی طریقے سے دھلنی چاہیے کیونکہ ان کے لیے علیحدہ علیحدہ سے احادیث کے اندر ذکر آتے ہیں. پیروں کے اندر کوتاہی رہ جاتی ہے. آپ جانتے ہیں وہی العقاب من النار، یہ جو ایڑیاں جن کی نہیں دھلی تھی اللہ کے رسول نے جلدی جلدی وضو کیا، نماز کا وقت قریب تھا، غزوے کے اندر موجود تھے، سفر میں تھے تو جلدی جلدی وضو کیا. صحابہ کرام کی کچھ کی ایڑیاں خشک رہ گئی. آپ نے فرمایا یہ ایڑیاں جن کی خشک رہ گئی ہیں یہ ہلاکت اور بربادی ہے، یہ ویل جہنم کی بات ہے، کا وضو پورا نہیں کرنا. سنن ابی داؤد کے اندر آگے انشاءاللہ اس روایت کو تفصیل ذکر کریں گے. ایک شخص کے پیر میں آپ نے اتنی سی جگہ خشک دیکھی درہم کے برابر، جو کفی قدم ہی لمعۃ قدر الدرہم، اس کے ایک درہم یعنی ایک سکے کے برابر اس کے پیر میں جگہ خشک رہ گئی تھی. آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو. ایک اور روایت میں کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص کے پیر کے اوپر کو خشک دیکھا تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اپنا وضو دوبارہ کرو، تمہارا وضو اپنے وضو کو صحیح سے کرو، تمہارا وضو صحیح نہیں. اس روایت میں صحیح سے کیا الفاظ. یہ پیر کا اہتمام اچھی طریقے سے کیا جائے دھونے کے لیے. اس کے اوپر موضوع کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے. ایک دو چیزیں وضو کے حوالے سے رہ گئی ہیں. طریقہ کار بارہ یہی ہے
اس کے بعد جو مزید اس کے اندر چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں وہ انشاءاللہ اگلی محفل میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.